اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ عظیم شخصیت سرکار دو جہاں، تاجدار دو عالم، سرور کائنات، شہنشاہ عرب و عجم، سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور تمام عالمین کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال 2 رمضان المبارک 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی 5 برس کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پرورش جو ہے وہ آپ کے والد ماجد سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سردار جنت امام حسن و حسین کی والدہ ماجدہ ہے۔ وہ عظیم ہستی کہ جس کے بارے میں بات کی جائے تو الفاظ نہیں ملتے، یعنی کہ ان کی شان اتنی بلند، ان کا مقام اتنا بلند، ان کا مرتبہ، ان کا مقام اتنا بلند، ان کی شان اتنی بلند، ان کی سیرت و کردار اتنا بلند کہ جہاں سے دستور اسلام کا نفاذ ہوتا ہے، جہاں سے قانون خداوندی کو نافذ کیا جاتا ہے، جہاں سے کائنات عالم کو درس حیات ملتا ہے، جہاں سے منزل طریقیت کی نشاندہی کی جاتی ہے، بلکہ جہاں سے منزل شریعت، رہبر طریقیت اور حقیقت و معرفت کی انتہا ہوتی ہے، یہی وہ دولت قدا بطول ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام تر نعمتیں جمع فرما دی۔ جنت پہ کس کا قبضہ؟ زہرا بطول کا۔ رحمت پہ کس کا صدقہ؟ زہرا بطول کا۔ رحمت ہے کس کی؟ بنت رسول کی۔ حور غلام کس کی؟ بنت رسول کی۔ راضیہ مرضیہ، صائمہ عاصمہ، زاکیہ ازکیہ، ناظمہ ناصرہ، ہادیہ مہدیہ، حافظہ حامدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی تمام عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما خود ہی چکی پیستی تھی، خود ہی چولہا جلا کر کھانا پکاتی، خود ہی گھر میں جھاڑو دیتی، خود ہی کپڑے دھوتی، خود ہی پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگاتی، خود ہی برتن صاف کرتی، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہ ہوتے تو پانی کے مشکیزیں بھی بالعموم آپ کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھا کر لانا پڑتی۔ ان متعدد کاموں کے علاوہ بچوں کو نہلانا، دلانا اور ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا آپ اپنے امور خانہ داری میں شامل کرتی۔ آپ کے دولت قدا میں سامان اگرچہ مختصر تھا مگر آپ ہر چیز کو انتہائی سلیقہ سے سجا کر رکھتی۔ ان سب امور کو بطریق احسن طریقے سے سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ اطاعت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شوہر کے حقوق میں بھی ذرہ برابر کمی نہ آنے دیتی۔
سارے کام بخوبی سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی تھکن محسوس ہو جاتی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ نے عرض کی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہنے لگے کہ آپ دن بھر کے اتنے کام کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، برتن دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، بچوں کو دیکھتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو کافی تھکن ہوتی ہے، تو کیا آپ اپنے ابا جان کے حضور یہ بات پیش کریں کہ وہ آپ کو کوئی کنیز یا غلام مہیا کر دیں۔ جب یہ عرض کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ میری نظریں جھک گئی، شوہر کا حکم تھا، انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اور بات بابا جان کی بھی تھی کہ ان سے کیسے اپنے لیے کنیز کا مطالبہ کرتی۔ آخر شوہر کے حکم کو تابع لاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حجرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتی ہیں اور جاتی ہیں، تو اکثر اوقات کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرہ مبارک میں نہیں پاتی۔ وہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہوتی ہیں۔ آپ عرض کرتی ہیں کہ ہے فاطمہ، کوئی سوال تھا، کوئی بات پوچھنی تھی جس کی وجہ سے تم یہاں تشریف لائی ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ مجھے بابا جان سے ایک بات کرنی تھی، اور نظریں جھکا کر واپس چلی آتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائی تھی، تو آپ سے کوئی بات کا مطالبہ کرنا چاہتی تھی، کوئی بات آپ سے کرنا چاہتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیشہ کی طرح کھڑی ہوتی ہیں ادب کے ساتھ، اور اپنے ابا جان کو اندر بلاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھتے ہیں کہ بیٹی کون سے ایسی بات تھی جو تم مجھ سے کرنا چاہتی تھی، تو آپ کی نظریں جھکی اور اپنے شوہر کا حکم بجا لاتے ہوئے ایک کنیز کا مطالبہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس سے تمہاری تھکن بھی دور ہو جائے اور تمہارے کام بھی ہو جائیں اور تمہیں کنیز کی ضرورت بھی محسوس نہ ہو۔ تو آپ اپنے ابا جان کے حضور نظریں جھکا کر پوچھتی ہیں کہ کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 3 الفاظ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، یعنی 3 تسبیحات، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ اس کو تسبیح فاطمہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دو گی تو یہ تمہارے تمام تر تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جو تم پڑھو گی اور تمہاری تمام تر تھکاوٹ دور ہو جائے۔ تو یہ الفاظ جو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی روزمرہ کی روٹین میں پنجگانہ نماز میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس کو تسبیح فاطمہ کا نام دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اتنا مختصر کلام، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مقام اتنا بلند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ تھک جاؤ
اور اس تسبیح کو پڑھو تو یہ سب تسبیح تمہارے لیے صبر و شکر اور قناعت و رضا کا سبب بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شہیدوں کی مادر مہرباں ہے فاطمہ، پے کرے شرم و حیا ہے تو فاطمہ، علی کے گھر کی ضیا ہے تو فاطمہ، مرکز مہر و وفا ہے تو فاطمہ۔ احادیث کتب میں بیان ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت کے بارے میں کہ آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک مثال، ان کی طرز حیات جو احادیث کتب میں بیان کی گئی ہے کہ جب بروز محشر کا دن ہوگا، فرشتے ندا کریں گے، پکاریں گے کہ تمام لوگ اپنی نظریں جھکا لیں، تو تمام تر لوگوں کی نظریں جھک جائیں گی، تو وہاں سے سیدہ کونین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ آپ پر نہ دنیا میں کسی کی نظر پڑی نہ ہی آخرت میں بھی کسی کی نظر پڑے گی، کیونکہ آپ ایک پردہ دار خاتون تھی۔ دنیا میں پردہ رہا تو آخرت میں بھی پردہ دار ہی رہی۔ یہ ہے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب میدان حشر ہوگا تو حشر والے دن جب خاتون جنت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب وہاں سے گزر ہوگا تو تمام تر لوگوں کو نظریں جھکانے کا حکم دے دیا جائے گا، سارے لوگ نظریں جھکا کے کھڑے ہوں گے، اور یہاں تک کہ حدیث کتب میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پل صراط کے پل سے گزریں گی تو اللہ تعالیٰ حوروں کو حکم دے دے گا کہ 70,000 حوریں آپ کے استقبال کے لیے آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گی، اور جب وہ آپ کے ارد گرد جمع ہوں گی تو وہ حوریں آپ کے ارد گرد جمع ہوں گی، تو اس وقت یہ عالم ہوگا پل صراط سے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے گزریں گی تو تب بھی 70,000 حوروں کے جرمٹ میں بھی تمام تر کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی کہ کسی کی نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب نہیں اٹھے۔ جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت، کردار، پردے کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، جو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کے بارے میں بات ہوئی، آپ کی سیرت کے بارے میں بھی ہوئی، آپ کے کردار کے بارے میں بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام عالمین اسلام کی عورتوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنے اور پردہ دنیا میں بھی ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بروز محشر جیسے خاتون جنت کا استقبال کیا جائے، آج کے دور میں اسلام کی بیٹیوں کا بھی اسی طرح استقبال کیا جائے، کیونکہ جب ایک عورت دنیا میں پردہ دار ہوتی ہے، غیر محرم کی طرف نظریں نہیں اٹھاتی، اپنے نظریں جھکا کر چلتی ہے، تو بروز محشر اس کے استقبال ویسا ہی ہوگا جیسے کہ وہ دنیا میں متقی، پرہیزگار اور پردہ دار ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا،
جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت رفعت، میں گنہگار تھا، میں گنہگار تھا، بے عمل تھا، مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اور جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا، یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اور کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔